دوشنبے کا دن تھا۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی کہ آمنہ کے یہاں ولادت ہوئی۔ نومولود بچہ بہت ہی خوبصورت تھا، چاند بھی اس کے سامنے پھیکا تھا۔ آمنہ نے اپنے خسر عبد المطلب کو خبر کرائی کہ آ کر پوتے کو دیکھ لیں۔ عبد المطلب بھاگے ہوئے آئے، نظر پڑتے ہی کھل اٹھے، ایک تو لڑکا اور وہ بھی عبداللہ کا۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئے، بچے کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، ماتھے کو چوما اور پھر لیے ہوئے کعبے پہنچے، اس کا طواف کیا اور بچے کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کے معنی ہیں ہر لحاظ سے قابل تعریف، وہ جسے سب پسند کریں، سب اچھا کہیں۔ ولادت کے 7ویں دن عبد المطلب نے بچے کا عقیقہ کیا اور قریش کی دعوت کی۔ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو کسی نے پوچھا، عبد المطلب کیا وجہ ہے آپ نے پوتے کا نام محمد رکھا، خاندان کے اور ناموں جیسا نام نہیں رکھا؟ عبد المطلب نے نہایت سادہ انداز میں اپنے دل کی تمنا لوگوں کے سامنے رکھ دی کہ میں نے چاہا آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو اور زمین پر بھی، خالق کو بھی پیار ہو اور خلقت کو بھی۔ قریش میں اونچے گھرانوں کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ خود نہیں پلاتی تھیں، دیہاتوں سے دائیوں کی ٹولیاں آتیں، وہ بچوں کو اپنے یہاں لے جاتیں، ان کو دودھ پلاتی، پرورش اور پرداخت کرتی۔ جب وہ بڑے ہو جاتے تو واپس کر جاتی اور دوسرے بچے لے جاتی، اس سے بچے خوب تندرست رہتے، فصیح عربی بھی سیکھ لیتے۔ دائیوں کے آنے کے موسم متعین تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت کوئی دائی نہ ملی۔ عبداللہ کا ایک بھائی تھا ابو لہب، اس کی ایک باندی تھی سویبہ۔ 7 دن آمنہ نے خود دودھ پلایا، پھر بچے کو سویبہ کے حوالے کر دیا کہ جب تک کوئی دائی نہ ملے اس کو دودھ پلائے۔ سویبہ نے بس کچھ ہی دن دودھ پلایا تھا کہ قبیلہ بنی سعد کی دائیاں آ گئیں۔ دائیاں بچے تلاش کرنے لگیں، وہ گھر گھر جاتی، ماؤں کو اپنی خدمات پیش کرتی، مائیں جس کو پسند کرتی اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیتی۔ ساری ماؤں نے دائیاں چن لیں اور ساری دائیوں کی گودیں بھر گئیں۔ ہاں، صرف ایک دائی رہ گئی، اس کو کسی نے نہ پوچھا، اس لیے کہ وہ ذرا کمزور اور دبلی تھی، مفلسی کا بھی شکار تھی۔ یہ تھیں ابو زویب کی بیٹی حلیمہ۔ بچہ بھی صرف ایک ہی رہ گیا، دائیاں اس سے دور دور رہیں، کوئی اسے لینے کو تیار نہ تھا۔ وہ بچہ تھا عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دائیوں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہیں، باپ کے سائے سے محروم ہیں۔ انہوں نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ کی، ان کی پرورش کو حقیر جانا، ان کو دودھ پلانا بے سود سمجھا۔ بولیں، اس یتیم کو لے کر کیا کریں گے؟ ان کے دادا ہمیں کیا دے دیں گے؟ ماں سے بھی کیا مل جائے گا؟ اب واپسی کا وقت آ گیا۔ دائیوں نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ اس کی گود میں بچہ تھا۔ حلیمہ کا شوہر ساتھ تھا۔ حلیمہ نے کہا، بخدا مجھے تو شرم آتی ہے، ساری سہیلیوں کی گودیں بھری ہوں، ایک میری ہی گود خالی رہے، میں تو جاتی ہوں اسی یتیم کو لے لیتی ہوں، خالی ہاتھ لوٹنے سے تو بہتر ہے کہ اس یتیم کو ہی لے چلیں۔ شوہر نے تائید کی، جاؤ لے آؤ، کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے اللہ اسی میں برکت دے۔ حلیمہ بچے کو لینے کے لیے آمنہ کے پاس پہنچی۔ آمنہ کو ملال تھا، ان کے لال کو کسی نے نہ پوچھا۔ سہیلیوں کے بچے ہاتھوں ہاتھ لیے پر ان کے جگر پارے کو لینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ نے بچے کو لیا تو آمنہ کا بجھا ہوا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ حلیمہ نے بچے کو چھاتی سے لگایا اور منہ میں سوکھی پستان دے دی جس میں دودھ برائے نام ہی تھا، لیکن حلیمہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پستان منہ میں دیتے ہی انہیں ایسا لگا جیسے دودھ کی سوتیں جاری ہو گئی ہیں، یکا یک چھاتی بھر گئی۔ بچہ دودھ پی رہا تھا اور دودھ بچے کے منہ سے ٹپکا پڑ رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر ہو چکے تھے۔ حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر پیا، حالانکہ اس سے پہلے تنہا اسی کے لیے دودھ ناکافی ہوتا۔ وہ پیتا لیکن کبھی سیر ہونے کی نوبت نہ آتی، چھاتی چوستا اور چوس کے رہ جاتا۔ حلیمہ کی ایک اونٹنی تھی، دبلی پتلی، بالکل مریل۔ بھوک لگی تو شوہر اسے دوہنے اٹھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تھن جو ہمیشہ سوکھا رہتا آج بالکل بھرا ہوا تھا، دودھ خود بخود ٹپکا پڑ رہا تھا۔ شوہر نے خود بھی پیا، بیوی کو بھی پلایا، دونوں نے جی بھر کے پیا۔ رات ہوئی تو دونوں نے بچوں کو پہلو میں سلا لیا، پھر خود بھی سو رہے۔ نیند اتنے آرام اور چین کی تھی کہ بالکل ہی بے خبر ہو گئے۔ صبح ہوئی تو شوہر بولا، حلیمہ کیا خیال ہے؟ باخدا بہت مبارک بچہ پا گئی تم۔ حلیمہ نے کہا، باخدا میرا بھی یہی احساس ہے۔ دائیوں کا قافلہ گھروں کو لوٹا۔ حلیمہ کی گدھیا آگے آگے تھی اور مستانہ وار رواں دواں تھی۔ سہیلیوں نے یہ دیکھا تو آواز دی، واہری ابو زویب کی بیٹی، ذرا ٹھہرو نا، ہمیں بھی تو آ لینے دو۔ ارے یہ وہی گدھیا تو ہے جس پر تم آئی تھی، یہ تو راستے میں رک رک جاتی تھی، بار بار تم پیچھے ہو جاتی تھی۔ حلیمہ نے کہا، ہاں ہاں باخدا یہ وہی گدھیا ہے۔ سہیلیاں بولیں، ایسی ناکارہ گدھیا میں یہ تیزی اور چستی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اب حلیمہ کے یہاں برکتوں کی بارش تھی۔
ہر چیز میں برکت ظاہر ہو رہی تھی۔ جانور موٹے ہو گئے، دودھ سے تھن بھاری ہو گئے، ہر طرف برکت ہی برکت نمایاں تھی۔ رفتہ رفتہ 2 سال گزر گئے۔ آمنہ کا لال حلیمہ کا دودھ پیتا۔ حلیمہ کی ایک بیٹی تھی شیمہ، اس کی گودیوں میں ہمکتا۔ صحرا کی کھلی فضا ہوتی اور دیہات کی سادہ زندگی۔ جسم تیزی سے بڑھا، ہاتھوں پیروں میں طاقت آ گئی اور بچہ خوب تندرست ہو گیا۔ شیر خاری کے دن پورے ہو گئے۔ اب وقت آیا کہ بچہ ماں کی گود میں جائے، اس کے گھر کی رونق بنے۔ لیکن کیا حلیمہ اس بچے کو جدا کر دیں؟ ایسے بچے کو جو ان کے لیے سراپا برکت تھا، مجسم رحمت تھا، باعث راحت اور موجب سعادت تھا۔ کسی طرح بھی طبیعت اسے چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ تمنا تھی کچھ دنوں اور ساتھ رہے کہ برکتوں کا سلسلہ تادیر قائم رہے۔ وہ بچے کو لے کر ماں کے گھر کی طرف چلیں، لیکن ارادہ تھا ان سے گزارش کریں گی بچے کو کچھ دن اور ساتھ رکھنے کی اجازت دے دیں۔ وہ آمنہ کے پاس آئیں، بولیں، مجھے اندیشہ ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی سے مکے میں رہ گئے تو ہو سکتا ہے یہاں کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئے۔ کیوں نہ آپ کچھ دن اور انہیں ہمارے یہاں رہنے دیں، ذرا اور بڑے ہو جائیں، ہاتھوں پیروں میں جان آ جائے تو پھر آ جائیں گے۔ حلیمہ آمنہ سے ضد کرتی رہیں، پہم اصرار کرتی رہیں، طرح طرح سے مناتی رہیں، مکے کی آب و ہوا سے ڈراتی رہیں۔ آخر کار وہ تیار ہو گئیں۔ اب کیا تھا، حلیمہ کا دل باغ باغ ہو گیا، خوشی سے آنکھیں چمک اٹھی، چہرہ دمک اٹھا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیے ہوئے اپنے گھر آ گئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اسی صحرا میں آ گئے۔ اب پھر وہی کھلی فضا تھی، ریت کے ٹیلے تھے، چکنے چکنے پتھر تھے، وہی ساتھی اور وہی ہمجولی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اسی طرح پتھروں سے کھیلتے، ریت پر اچھلتے اور بچوں کے ساتھ ادھر سے ادھر دوڑتے کودتے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 سال کے ہو گئے۔ حلیمہ سے جدائی کے ساتھ پھر آن پہنچی۔ حلیمہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ وہ سچ مچ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، ان کے دل کا سکون تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حلیمہ سے بے انتہا محبت تھی۔ نبوت ملنے کے بعد بھی جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ میری ماں کہہ کر لپٹ گئے۔ حلیمہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی سوہان روح تھی، لیکن کرتی کیا کہ اب گھر پہنچانا ضروری تھا، مزید روکنا ممکن نہ تھا۔ انہی دنوں ایک حادثہ بھی ہوتے ہوتے رہ گیا جس کی وجہ سے حلیمہ نے اور جلدی کی۔ ایک روز وہ بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ اتنے میں حبشہ کے کچھ عیسائیوں کا گزر ہوا۔ بچے پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھہر گئے، قریب آئے، انہیں بڑے غور سے دیکھا، ایک ایک چیز کا جائزہ لیا۔ حلیمہ سے پوچھا بھی کہ یہ بچہ کیسا ہے۔ پھر وہ آپس میں کچھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ اس بچے کو ساتھ لے لیں، اس کو اپنے یہاں لے چلیں، یقیناً یہ بچہ ایک عظیم انسان ہوگا، ہم خوب جانتے ہیں یہ کیا بنے گا۔ حلیمہ ان کا مطلب سمجھ گئیں، ان کے تیور بھانپ گئیں، ان کی باتوں سے گھبرا اٹھیں، ڈری کہیں سچ مچ اسے چھین نہ لیں، موقع پا کر اچک نہ لیں یا کوئی آزار نہ پہنچا دیں۔ وہ نظر بچا کر بھاگ کھڑی ہوئیں، بچے کو لے کر غائب ہو گئیں۔ انہیں امید نہ تھی کہ اس طرح وہ بھاگ سکیں گی اور بچے کو ان سے بچا سکیں گی۔ جتنی جلدی ممکن تھا وہ آمنہ کے پاس پہنچیں، ان کی امانت ان کے حوالے کی، تب جا کر کہیں اطمینان کا سانس لیا۔ اب ماں کی مامتا تھی اور دادا کی سرپرستی۔ دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے، ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے، ہر طرح سے آپ کا خیال رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 برس کے ہو گئے تو ماں کا دل چاہا چل کر شوہر کی قبر دیکھیں، چنانچہ مدینے کے لیے روانہ ہو گئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لیتی گئیں۔ شوہر کی ایک باندی تھی ام ایمن، وہ بھی سفر میں ساتھ تھی۔ وہاں کا ایک مشہور خاندان تھا بنی نجار۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی ننیال اسی خاندان میں تھی۔ بی بی آمنہ جا کر وہیں ٹھہری۔ بی بی آمنہ مدینہ پہنچی تو پیارے بیٹے کو وہ گھر دکھایا جہاں ان کے پیارے باپ نے وفات پائی تھی، وہ جگہ بھی دکھائی جہاں وہ ہمیشہ کی نیند سو رہے تھے۔ آج پہلا دن تھا کہ اس معصوم بچے نے یتیمی کا مفہوم سمجھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ ان کے شیشہ دل پر رنج و غم کا عکس پڑا۔ وہاں ایک مہینہ گزار کر بی بی آمنہ نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکے کے لیے روانہ ہو گئیں۔ شوہر کی طرح بی بی آمنہ بھی راستے میں بیمار پڑ گئیں۔ مکے اور مدینے کے بیچ میں ایک گاؤں ہے ابوا، وہاں پہنچی تو حالت نازک ہو گئی اور پھر سنبھل نہ سکیں، وہیں وفات ہو گئی اور وہیں دفن ہوئی۔ حضرت عبداللہ کی وفات بھی تو پردیس میں ہی ہوئی تھی اور دفن بھی تو اسی طرح ہوئے تھے، قوم اور وطن سے دور۔ اللہ آپ کا ولی و کارساز ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ یتیم تھے،
باپ کے سائے سے محروم تھے۔ ابھی اس یتیمی کا شعور ہی ہوا تھا کہ ماں بھی چل بسی۔ باپ کی قبر دیکھی ہی تھی کہ ماں کی بھی قبر تیار ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا رہ گئے، ماں ساتھ تھیں، تب بھی آپ کو یتیمی کا ملال تھا۔ بھلا دل پر کیا بیتی ہوگی جب یہ سہارا بھی ٹوٹ گیا، صدمے پہ صدمہ، ایک سے بڑھ کر دوسرا۔ ایمن نے آپ کو اپنی حفاظت میں لیا اور بڑے پیار سے گھر لائیں۔ مکہ پہنچے تو آپ بلک بلک کر رو رہے تھے۔ آج آمنہ کے لال کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس حادثے کا عبد المطلب پر بڑا اثر ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے سینے میں ماں کی محبت اور باپ کی شفقت ابل پڑی۔ اب وہ آپ پر بے انتہا مہربان ہو گئے، پہلے سے زیادہ ماننے لگے، بڑی محبت سے پیش آتے، لطف و کرم کی بارش کرتے، ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھتے، ہر طرح سے دلجوئی فرماتے، اپنی ذات اور اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کی فکر رکھتے۔ حضرت عبد المطلب قریش کے سردار تھے۔ کعبہ کے زیر سایہ اپنی گدی پر بیٹھتے تو بیٹے ادب و احترام میں گدی سے ذرا دور بیٹھتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جاتے تو انہیں اپنے پاس بلاتے، اپنی گدی پر بٹھاتے اور پیار سے پیٹھ سہلاتے۔ لیکن افسوس، عبد المطلب بھی زیادہ دن نہ ٹھہرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی 8 سال کے ہوئے تھے کہ دادا بھی چل بسے۔ دادا کی موت پر آپ کے دل کو سخت صدمہ پہنچا، ویسا ہی صدمہ جیسا اس سے پہلے ماں کی موت پر ہوا تھا۔ شاید دادا کا غم ماں کے غم سے بھی سوا تھا۔ اب آپ کچھ سمجھدار ہو چکے تھے، شعور بیدار ہو رہا تھا، جذبات اور احساسات میں وسعت اور گہرائی آ رہی تھی، لطف و محبت کی حقیقت کو سمجھنے لگے تھے، نوازش و کرم کی قدر و قیمت جاننے لگے تھے۔ اس لیے محرومی کا احساس بھی اتنا ہی شدید تھا، اس کے چھن جانے کا غم بھی اتنا ہی گہرا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل درد و غم سے چور تھا، خود تڑپ رہے تھے، اوروں کو تڑپا رہے تھے۔ پیارے دادا کا جسم قبر کی کال کوٹڑی میں چھپ گیا اور پھر ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، کیا ایسا نہیں کہ اس نے تم کو یتیم پایا تو ٹھکانہ عطا فرمایا اور راہ حق سے بے خبر پایا تو سیدھا راستہ دکھایا؟ بے شک ایسا ہی ہے۔ ماں باپ کی آنکھیں بند ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو گئے۔ یہ اسی کا فضل و کرم تھا کہ آپ کو ایسے دادا ملے جو آپ پر ماں باپ کی طرح مہربان تھے، پھر ایسے چچا ملے جنہوں نے کبھی یتیمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا تو ابو طالب نے آپ کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ یہ عبد المطلب کے بیٹے تھے اور اسی ماں سے تھے جس ماں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ تھے۔ اس طرح یہ آپ کے بالکل سگے چچا تھے۔ دادا نے اپنی موت سے پہلے ان کو آپ کا سرپرست بنا دیا، وصیت کر گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھنا، ان کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ حضرت عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، ان بیویوں سے 10 بیٹے تھے۔ ابو طالب نہ تو بھائیوں میں سے سب سے بڑے تھے، نہ سب سے زیادہ مالدار، البتہ سب سے زیادہ باہمت تھے، شرافت میں بھی سب سے بڑھ کر تھے، طبیعت کے بھی بہت نیک تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ اور وہ بالکل سگے تھے۔ بقیہ بھائی دوسری بیویوں سے تھے، اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں اگر باپ نے یہ ذمہ داری ان پر ڈالی اور انہیں یہ وصیت کر گئے۔ عبد المطلب کی طرح ابو طالب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مانتے، ہمیشہ کلیجے سے لگا کر رکھتے، سوتے تو ساتھ لے کر سوتے، کہیں جاتے تو ساتھ لے جاتے۔ آپ کے آگے نہ ان کو اپنی جان کی فکر ہوتی نہ اپنے بچوں کی۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کیوں تھی؟ آپ دن رات ان کی نگاہوں کے سامنے رہتے، وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کے اندر سچائی اور ایمانداری ہے، شرافت اور پاک بازی ہے، ایک ایک بات میں بے مثال ذہانت اور فطانت ہے، ایک ایک چیز سعادت مندی اور خوشبختی کا پتہ دیتی ہے۔ چچا کی سرپرستی میں 4 سال گزر گئے، جسم پروان چڑھتا رہا، عقل کا دائرہ وسیع ہوتا رہا اور فطری صلاحیتیں ابھرتی رہیں۔ 12 سال کے ہوئے تو جسم میں کافی مضبوطی اور توانائی آ چکی تھی، عقل میں غیر معمولی گہرائی تھی، ذہانت بلا کی تھی، روح میں بے پناہ عظمت اور بلندی تھی، وسعت و ہماگیری تھی، احساس و شعور سے وہ بھرپور تھی۔ ابھی آپ کی عمر ہی کیا تھی، مسیں بھی نہیں بھیگی تھیں، لیکن سر پر اقبال مندی کا ستارہ چمک رہا تھا، آپ میں غیر معمولی صلاحیتیں جھلک رہی تھیں اور عجیب و غریب کمالات ظاہر ہو رہے تھے۔ ابو طالب دیکھ دیکھ کر سخت حیران ہوتے، حیرت سے انگشت بدنداں ہوتے۔ اب ان کے نزدیک آپ کا شمار نو آموز بچوں میں نہ تھا بلکہ سوجھ بوجھ رکھنے والے بڑے بزرگوں میں تھا۔ پوری بے تکلفی سے ہر طرح کے مسائل پر آپ سے تبادلہ خیال کرتے، جیسے کوئی شخص اپنے کسی برابر کے ساتھی سے کرے۔ اسی زمانے میں جبکہ آپ کی عمر تقریباً 12 سال تھی، ابو طالب نے شام کے تجارتی سفر پر جانے کا ارادہ کیا۔ سفر دور دراز کا تھا اور راستہ دشوار،
اس لیے آپ کو ساتھ لے جانے کا خیال نہ تھا، لیکن وہ چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لپٹ گئے۔ ابو طالب نے سوچا سفر دشوار ہے مگر بھتیجا ہوشیار ہے، یہ سوچ کر بخوشی ساتھ لے جانے پر تیار ہو گئے۔ تجارتی قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ راستے میں جو کچھ دیکھتے اس پر غور کرتے، جو کچھ سنتے اس پر سوچ بچار کرتے اور سب کچھ ذہن میں محفوظ کرتے جاتے۔ قافلہ مختلف علاقوں سے گزرا، بہت سے شہروں میں ٹھہرا، بالآخر شام کی سرزمین میں پہنچ گیا اور وہاں کے ایک مشہور شہر بصرہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ بصرہ میں بحیرہ نامی ایک راہب تھا، اس کے گرجا گھر کے پاس ہی ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریش تاجر جب بھی بصرہ پہنچتے وہیں پر ٹھہر کر کچھ دیر آرام کرتے، پھر آڑتیوں اور بیوپاریوں سے ملتے۔ یہ قافلہ بھی اسی جگہ آ کر ٹھہرا اور ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کوئی زیادہ تھکا ہوا تھا، وہ آرام کرنے لگا، کوئی بھوک سے بےتاب تھا، وہ دسترخوان پھیلا کر بیٹھ گیا، کوئی اپنا تجارتی سامان ٹھیک کرنے لگا کہ جلدی سے اسے ٹھکانے لگائے۔ ابھی کوئی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، لوگ اسی طرح اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے کہ ایک قاصد آیا اور بولا، آپ لوگ بحیرہ کے یہاں تشریف لے چلیں، انہوں نے آپ سب لوگوں کو یاد کیا ہے، کھانا بھی آپ لوگوں کو وہیں کھانا ہے، سب کچھ انتظام ہو چکا ہے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، نگاہیں گویا ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں۔ وہ یہاں کئی بار آئے، ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہ پوچھا آج وہ اتنا مہربان کیوں ہو گیا۔ بہرحال کیا کرتے، انکار کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی، دعوت قبول کر لی۔ تمام لوگ قاصد کی رہنمائی میں روانہ ہو گئے، ہاں صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ گئے۔ آپ نہیں گئے اس لیے کہ ابھی بچے تھے۔ بحیرہ نے سب کا بہت ہی پرتپاک خیر مقدم کیا، بولا، بھائیو میں چاہتا ہوں کہ آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ، تمہارا کوئی بھی فرد کھانے سے رہ نہ جائے۔ اہل قافلہ نے کہا، ہم سب آ گئے ہیں، ہاں ایک چھوٹا بچہ بھی ساتھ تھا، اس کو وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا، نہیں بچہ ہے تو کیا ہوا، اس کو بھی لاؤ، وہ بھی یہیں کھانا کھائے گا۔ ان کی حیرانی اور بڑھ گئی کہ ایک تو خلاف معمول دعوت کی، پھر یہ بھی اصرار کہ کوئی رہ نہ جائے۔ لوگوں نے سوال کیا، بحیرہ کیا بات ہے، آج آپ نے ہماری دعوت کی ہے، اس سے پہلے تو کبھی نہیں کرتے۔ بحیرہ نے کہا کہ آپ لوگ دور کے مسافر ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہی چاہیے۔ میں نے چاہا آپ لوگوں کی کچھ خاطر ہو جائے، اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ بحیرہ نے ٹالنے کی کوشش کی۔ لوگوں نے کہا، بخدا کوئی بات ہے ضرور، محض اتنی بات تو ہو نہیں سکتی۔ اہل قافلہ کی الجھن بدستور قائم تھی۔ قاصد ابو طالب کے ڈیرے پر گیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر آیا۔ بحیرہ اور تمام اہل قافلہ بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ بحیرہ کی نظریں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو جم کر رہ گئیں۔ وہ ٹکٹکی لگائے آپ کو دیکھتا رہا۔ سب نے کھانا کھایا، کھانا کھا کر وہ ادھر ادھر پھیل گئے، کوئی تو چہل قدمی کر رہا تھا، کوئی گھوم پھر کر بحیرہ کا گرجا دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، بیٹے تمہیں لات اور عزا کی قسم جو کچھ پوچھوں صحیح صحیح بتا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً لقمہ دیا، لات اور عزا کی قسم نہ دیجیے۔ بحیرہ نے دوبارہ التماس کیا، اچھا خدا کی قسم جو کچھ پوچھوں سب بتلا دینا، کچھ چھپانا مت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ پوچھئے کیا پوچھتے ہیں۔ بحیرہ آپ سے آپ کے بارے میں ہی مختلف سوالات کرنے لگا، کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا، کچھ عادات اور اخلاق کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے آ گئے۔ بحیرہ ابو طالب کی طرف متوجہ ہو گیا، یہ بچہ تمہارا کون ہے؟ ابو طالب نے یوں ہی چلتا ہوا جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے ابو طالب کی بات ماننے سے انکار کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں، اس بچے کا باپ زندہ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بحیرہ کی یہ معلومات دیکھیں تو ابو طالب دنگ رہ گئے۔ ابو طالب نے اپنی بات کی تصحیح کی، ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے پھر سوال کیا، اور اس کا باپ؟ ابو طالب نے مزید وضاحت کی، ابھی یہ ماں کے پیٹ میں ہی تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ نے کہا، تم نے سچ کہا، اب اپنے بھتیجے کو واپس گھر لے جاؤ اور دیکھو اسے یہودیوں سے بچا کے رکھنا۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے دیکھ لیا، اور جس حد تک میں نے اسے پہچان لیا ہے انہوں نے پہچان لیا، تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا کتنا عظیم انسان ہوگا، اس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ بس یہ سمجھ لو یہ وہ ہیرا ہے جیسا ہیرا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ بحیرہ ایک ہی سانس میں سب باتیں کہہ گیا۔ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بائبل کا کوئی صفحہ سنا رہا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ تقدیر پڑھ رہا ہو۔ پھر وہ واپس ہو گیا، چہرہ خوشی اور اطمینان سے چمک رہا تھا، اور وہ زیر لب یہ کہتا جا رہا تھا، میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔
ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ بحیرہ نے جو کچھ کہا تھا وہ سب دماغ میں گونج رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو پیشن گوئی کی تھی وہ ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے ملک سے باہر نکلنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ واپس ہوئے تو اس طویل سفر کے دوران آپ نے جو کچھ دیکھا تھا ذہن میں تازہ کرتے رہے، لوگوں سے جو کچھ سنا تھا اس پر غور کرتے رہے۔ آپ نے بڑے بڑے ریگستان اور اونچے اونچے پہاڑ دیکھے تھے، ہرے بھرے گلستان اور پھولوں سے لدے ہوئے باغ دیکھے، طرح طرح کے نشیب و فراز طے کیے تھے، مختلف شہروں اور بستیوں سے گزرے تھے، ان سے متعلق لوگوں میں جو گفتگو ہوئی، ماضی اور حال کے بارے میں جو باتیں ہوئی تھی، سب آپ نے توجہ سے سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے لوگ بھی دکھائی دیے جو انہی چیزوں کو پوچھتے تھے جن کو آپ کی قوم پوچھتی تھی۔ ایسے لوگ بھی نظر آئے جو آسمانی کتابوں کے احکام پر عمل پیرا تھے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ لوگ آتش پرستی میں مگن ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی مورتیوں کے حضور عبادت کی رسوم ادا کرتے ہیں اور بندگی کے سارے آداب بجا لاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نکیل یہودی علماء کے ہاتھوں میں دے رکھی ہے، جو کتاب الہی کی من مانی تعویلیں پیش کر رہے ہیں اور اپنے جی سے شریعت بناتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو عیسائی پادریوں کے اشاروں پر چلتے ہیں، جنہوں نے غیب دانی کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ اس گھٹاٹو پندھیارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے، غور و فکر کرتے، افکار و خیالات کا سلسلہ بنت جاتا اور دیر تک اسی عالم میں غرق رہتے، رہ کر سوچتے کہ کس کی راہ ٹھیک ہے اور کس کی غلط، کون حق پر ہے اور کون باطل پر، حق کہاں ہے اور وہ ہے کیا۔ کم سن مگر دیدہ ور اور روشن ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر تھی کسی طرح حق مل جائے، اس کی حقیقت کھل جائے، تاریکی کا پردہ چاک ہو جائے اور روشنی نظر آ جائے۔